جو اہمیت دی ہے وہ قرآن کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے اس رمضان کے اندر قرآن نازل کیا. جی رمضان کو جو اللہ نے اہمیت اور فضیلت دی اس قرآن کی وجہ سے. یہ قرآن ہمارے یہاں الماریوں میں موجود ہے، ہمارے گھروں میں موجود ہے. اس قرآن کہ ہم قریب جائیں گے اس قرآن کے اندر بہت کچھ ہے. میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ کسی کے پاس وہ کچھ بھی نہ ہو، صرف قرآن اس کو یاد ہو، قرآن کی تلاوت کرتا ہوں. اور قرآن تو ایک دہر، ایک بحر ہے، ایک سمندر ہے، انسان کے سر کے اوپر ہے کہ جتنے وہ قریب جاتے. کوئی آدمی اگر قرآن کے الف با تا سا پڑھتے ہیں اس کی بھی اجر ثواب ہے. جو آدمی اگر اس کے ناظرہ سمجھے اور ناظرہ پڑھتے اس کی بھی ثواب ہے. جو آدمی تھوڑا سے آگے جا کے اس کے ترجمے کے ساتھ پڑھے اس کی بھی اجر و ثواب ہے. اور کوئی آگے اس کی تفسیر پڑھے کہ اس 30 پارے قرآن کے اندر اللہ نے کیا ہم سے مطالبہ کیا، اللہ تعالیٰ کیا چاہتے. کوئی آدمی اگر اس سے آگے جا کے اس کے ایک نظام کے لیے قرآن اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا تو ایک نظام ہے، اس میں زندگی کے ہر حوالے سے ہدایات موجود ہے. کسی کو اللہ نے اگر وہ توفیق دیا تو بڑی بات، لیکن کسی کو اگر وہ نہیں ہے، کوئی اگر قرآن کے صرف تلاوت کرتے اس کے لیے بہت اجر ہے. اسی جو 21ویں پارے کی ابتدائی آیات میں تلاوت کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، کہ جو قرآن جو آیات ہم نے آپ کو وحی کیا اس کی تلاوت کری، اس کتاب کی جو وحی کی گئی آپ کو. واقعی الصلاۃ نماز قائم کرو. اور پھر فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی سے اور خراب روک کاموں سے انسان کو روکتے. اور اللہ کے بہت بڑی ذکر ہے یہ نماز اور اللہ تعالیٰ کی کتاب، یہ قرآن ایک ذکر ہے. اور فرمایا کہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، بہت بڑا ذکر ہے اس میں. اور یہ جو حدیث جو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اور یہ بہت مشہور حدیث ہے. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، میں نے موقع پایا اور میں نے کہا کہ اللہ کے نبی اوصنی، مجھے وصیت کرو، کوئی خاص بات بتاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوصیک بتقوی اللہ، میں آپ کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں کہ تم تقوی اپناؤ. تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی اس طرح نہیں ہے کہ کوئی خاص قسم کے لباس کا نام ہے. تقوی کوئی خاص شکل صورت کا نام ہو، کسی کونے میں بیٹھنے کا نام ہو. نہیں، تقوی یہ ہے کہ انسان اس معاشرے کے اندر جہاں ہر طرف خرابی ہے، کمزوری ہے، جھوٹ ہے، سود ہے اور دھوکے ہے، انسان اس معاشرے میں کام بھی کرے، اس معاشرے میں رہے بھی، پاک و صاف رہے. اور یہی سوال ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ ابی تقوی کیا ہے؟ اس نے فرمایا کہ کیا آپ کبھی کسی جاندار قسم کے اور خاردار قسم کے جہاں کاٹتے ہو اس طرح کی جگہ سے گزرے؟ فرمایا کئی بار گزرنا ہوا. پوچھا کیسے جاتے؟ کہا کپڑوں کو اپنے ساتھ لپیٹتا ہوں، سمیٹتا ہوں، اپنے ساتھ لگاتا ہوں تاکہ کوئی کانٹا چوب نہ جائے اور میرے کپڑے اس جاڑیوں میں پھنس نہ جائے. تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہی تقوی ہے کہ تم اس معاشرے کے اندر اپنے اسلام میں رہبانیت نہیں ہے کہ کوئی آدمی کسی کونے میں بیٹھے، کسی غیر غار میں بیٹھے، کسی مسجد میں بیٹھے، گھر کے اندر بیٹھے، باہر نکلے کاروبار نہ کرے. حلال رزق کمانا یہ تو بہت بہترین اس کا اجر ہے. اور یہ فرض ہے ایک مسلمان اور مومن کے اوپر، اس کے تگ و دو کرنا، اس کے سفر کرنا. لیکن اس میں انسان جو ہے اب فرائض کا خیال کرے، انسان جو ہے حرام و حلال کا خیال کرے، اس میں حدود سے آگے نہ بڑھے، کس حلال طریقوں سے کمائے، حلال طریقوں سے خرچ کرے. فرمایا یہی تقوی ہے. اور فرمایا کہ تم تقوی اختیار کرو گے فَإِنَّهُ أَسْيَنُ لِأَمْرِكَ كُلِّهِ، فرمایا کہ آپ کے تمام امور سب کچھ اس سے ٹھیک ہو جاتے. پھر ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں نے فرمایا، میں نے کہا کہ زدنی یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول مزید مجھے بتائے، مزید وصیت کرے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کو وصیت کرتا ہوں اوصیکم بذکر اللہ و تلاوت القرآن، کہ میں ذکر اللہ، کہ تم اللہ کی ذکر کرو اور قرآن کی تلاوت کرو. ذکر اللہ سے مراد کیا ہے کہ انسان اپنے دل میں اس کے دل میں اللہ کی بڑائی ہو. کسی کو کوئی اگر ہاتھ میں تصویر لیتے ہو مانا نہیں ہے، کوئی اگر زبان سبحان اللہ الحمدللہ
اچھی بات ہے، لیکن اصل ذکر کیا ہے کہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی خشیت موجود ہو، اللہ کا خوف موجود ہو۔ دکاندار ہے، دکان میں بیٹھا ہوا ہے، ایک چھوٹا بچہ ان کے پاس آ جاتے ہیں، وہ 1 روپے کی چیز 10 روپے کی دے سکتے، 10 روپے کی چیز 100 روپے کی دے سکتے، لیکن نہیں دیتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے اللہ دیکھتے ہیں، کوئی اور دیکھے نا۔ ہمارے یہاں اکثر لکھو کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ کیمرے کی آنکھ کیا ہے؟ وہ جھوٹ ہے، وہ دھوکہ ہے۔ اکثر کیمرے خراب ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے پاس جو کیمرے ہے، اللہ نے جو کیمرے لگائے، اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، اللہ کے فرشتے جو کچھ آپ کرتے ہیں وہ لکھتے ہیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا